ہے کہ سپریم کورٹ میں اب سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے سماعت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس سماعت کے دوران حکومتی موقف نہیں سنا گیا، اٹارنی جنرل کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ حالانکہ یہ روایت ہے کہ جب سماعت میں پٹیشنر کی طرف سے، درخواست گزار کی طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں، عمومی طور پہ اٹارنی جنرل کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور وفاق کا موقف جو ہے وہ آنریبل ججز کے سامنے رکھیں۔ یہ وہی بلڈوز کرنے کی روش ہے جو پچھلی کئی سماعتوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں، کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جہاں پر اسد عمر صاحب کو باقاعدہ روسٹرم پر بلا کر ان سے لیکچر دلوایا گیا معیشت کے اوپر، مگر سیاسی جماعتوں کے وکیل 5 دن بیٹھے رہے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف، مگر ان کو تحریری درخواست کے باوجود نہ سنا گیا، نہ بولنے کا موقع دیا گیا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ تاثر یہ قائم ہو چکا ہے کہ بینچز کی تشکیل سے ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اور کئی کیسز کئی مہینوں سے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، مگر ایک ایسا قانون جو ابھی قانون بنا ہی نہیں، رائج ہی نہیں ہوا، نافذ العمل ہی نہیں ہوا، اس کو قانون کی حیثیت ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا گیا، کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا، اور جس بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں ابھی باہر تھا، رستے میں مجھے ایک شخص کا فون آیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس میں بڑا واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ کی گئی ہے۔ جب پسند ناپسند جو ہے اس کے تحت بینچز کی تشکیل ہوگی تو پھر انصاف و عدل ہوتا نظر نہیں آئے گا، نہ ہو سکے گا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا سے کوئی جج نہیں ڈالا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ کی تشکیل اور اس معاملے کو عجلت میں سماعت کے لیے مقرر کرنا، جبکہ یہ قانون ابھی قانون بنا ہی نہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی روش ہے جس کے تحت 63A کی تشریح کر کے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم کی گئی تھی۔ یہ وہی روش ہے جس کے تحت پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کا نام ڈالا گیا تھا۔ یہ وہی روش ہے جس کے تحت ووٹ کاسٹ کرنے والوں کے ووٹ گنتی میں شمار ہی نہیں کیے گئے تھے۔ تو یہ جو ون سائیڈڈ معاملہ چل رہا ہے، اور کورٹ کا جو تنازع ہے وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ بینچز کی تشکیل سے نظر آ رہا ہے کہ کورٹ تقسیم ہے۔ ابھی تک 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ طلب ہی نہیں کر سکے، فل کورٹ بٹھا نہیں سکے، فل کورٹ پہ بات نہیں کر سکے، کیونکہ آپس کے اختلافات اور تنازعات ان میں بہت شدت آئی ہے، اور اس شدت کے آنے کی وجہ سے پورے ملک میں عدل و انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، پارلیمان کو آئین کے تحت، آئین کا خالق ادارہ ہے، آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں۔ قانون سازی بنیادی طور پہ وہ پارلیمان کی صوابدید ہے، پارلیمان کا اختیار ہے۔ اب اگر ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ جس میں گروپ بندیاں ہیں، جس میں تنازعات ہیں، جس میں آپس کے اختلافات ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا موقف آگے لے کر چلے گا، اور اس کی خاطر پارلیمان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو کمپرومائز کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر کوئی آج کہہ رہا تھا کہ یہ تو توہین پارلیمان کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے تو
توہین پارلیمان کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور کیا پارلیمان ایک سپریم ادارہ نہیں ہے؟ کیونکہ یعنی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پارلیمان کی توہین نہیں ہو سکتی اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یک طرفہ بینچوں کی تشکیل، ایسے کیسز کو اجلت میں سماعت کے لیے کی غلط تشریح کر کے 63A کے تحت کسی ایک پارٹی کی سہولت کاری کرنا، اور اب اس معاملے کو جب ٹیک اپ کیا گیا ہے، پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ توہین پارلیمان ہے۔ اور پارلیمان کیونکہ سپریم ادارہ ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ توہین پارلیمان کیے جائیں اور آپ کا اپنا ادارہ اتنا تقسیم ہو کہ اس کے اندر دو لوگ آپس میں بیٹھنے کے بات کرنے کے روادار نہ ہوں۔ تو تاثر یہ قائم ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ایک گروہ کی طرف سے سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور یہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے کچھ ساتھی وہ مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی، اور کرتے آئے ہیں، چاہے آئین کا حلیہ ہی کیوں نہ بگاڑ دیا جائے اس ساری کاوش میں، اور 63A کو اثر نو کیوں نہ لکھا جائے، اور پنجاب کی حکومت ایک پارٹی سے لے کے دوسری کو کیوں نہ دے دی جائے، اور معاملہ 90 دن کے انتخاب کا تو ہے ہی نہیں، معاملہ تو سہولت کاری کا ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ 8 رکنی بینچ کی تشکیل اسی طرح کی گئی جس طرح 6 رکنی بینچ کی تشکیل کی گئی تھی۔ کل تمام بارز نے، پاکستان بار کونسل نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہڑتال کا بھی اعلان کیا اور اس اقدام کو قابل مذمت بھی قرار دیا۔ تو کیا ابھی بھی یہ تقسیم شدہ ادارہ جس کے تنازعات حل ہونے کو آ ہی نہیں رہے، وہ مزید اس تنازع کو گہرا کیے جا رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت جو ہے، فواد چودھری صاحب بار بار جو حمایت میں بیان دے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے رابطے ہیں۔ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی صاحب ہیں، وہ پیغام رساں ہیں چیف جسٹس اور تحریک انصاف کے درمیان، وہ ملتے ہیں آنریبل ججز کو جا کے، یہ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے، ہمارے بھی لیگل کمیونٹی میں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ پیغام رسانیاں اور یہ سہولت کاریاں جو چل رہی ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پارلیمان کا جو اختیار ہے کہ پارلیمان تو آئین میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے کیونکہ آئین کا خالق ادارہ ہے۔ اب اگر جوڈیشری نے ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرنا ہے، تو پھر ٹرائیکوٹمی آف پاور اور سیپریشن آف پاور جو آئین کے تحت جس کی ڈویژن اور سیپریشن بڑی کلیئر ہے، وہ کدھر جائے گی؟ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار پہ آپ نے سوالات اٹھا دیے، اور ایک پاکستانی شہریوں کے کیس تو 4 مہینے التوا میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کیسز کو ٹیک اپ نہیں کرتا، اور جیسے ہی کوئی سیاسی پارٹی کا کیس آتا ہے فوری طور پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بات پہ باقاعدہ ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیسا کھیل کھیلا ہے سب کے ساتھ، اور ہم نے کیا سیاست کھیلی ہے، کیا چت کیا ہے سب کو۔ یہ باتیں زبان زدیں عام ہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کی شاہراہوں پہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس ادارے کے بارے میں جو کہ ایک مقدم محترم ادارہ ہے، اور کیا تاثر قائم ہو گیا ہے کہ یک طرفہ انصاف ہے، غیر منصفانہ اقدامات ہیں، اور جانبدارانہ پالیسیاں ہیں جس کے تحت ایک سیاسی جماعت کو تقویت حاصل ہے اور وہی اس سارے معاملے سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم کورٹوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم نے کبھی کورٹ آرڈرز کو ڈیفائی نہیں کیا، مگر غضب خدا کا کہ جب پارلیمان کے تمام تر حقوق کو سلب کر لیں گے، یا ان کی خلاف ورزی ہے کہ آپ پارلیمان کے حقوق اور اختیارات کو سلب کر لیں، ان پہ قدغن لگا دیں اور یک طرفہ طور پہ تمام کاروائیاں چلائیں۔ بینچ کی تشکیل میں فل کورٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ سندھ آپ نے بلوچستان کا کوئی جج اس میں شامل نہیں کیا، خیبر پختونخوا کا کوئی جج شامل نہیں کیا، کیا امر مانے ہے؟
کیا پاکستان کے شہری وہ نہیں ہیں؟ اور میں جو یہ پیغام رسانی والی بات کی، یہ اس لیے کی کہ یہ بات ہمارے تک پہنچی ہے کہ روابط ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، یہ تاثر عام ہے. یہ بات پہلے نہیں ہوئی. میں اس لیے اس بات کو یہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فواد چودھری اور فیصل چودھری کا ایک یہ جوڑی بنی ہوئی ہے، یہ کورٹ کی مینجمنٹ ان کے ذمے ہے، اور یہ تمام تر معاملات لوور جوڈیشری پر بھی ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیں، التوا کا شکار ہے. ٹیڈین جیٹ کا کیس دیکھ لیں، التوا کا شکار ہے. فورن فنڈنگ کا کیس دیکھ لیں، التوا کا شکار ہے. چودھری پرویز الہی کے خلاف رحیم یار خان شوگر مل کے سکیم کی ہم نے آج سے 4 ماہ پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. 4 ماہ گزر گئے اس بات کو، وہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی. ایف آئی اے کا پرچہ ہے، منی لانڈرنگ ثابت ہے، مگر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی. یہ کل آئی ہے اور یہ آج لگ گئی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں ساری سچویشن کا. اور یہ بڑے گھمبیر معاملات ہیں. اب کل جو ایک اور چیز منظر عام پہ آئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ عمران خان نے جو ٹیلی تھون کر کے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا اربوں روپیہ، وہ اس میں خرد برد اور غبن سامنے آیا ہے. نیب نے اور ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اور یہ جو فلڈ کا فنڈ آیا تھا سیلاب زدگان کے لیے، وہ فنڈ اگر چیریٹی میں جائے تو پاکستان کا قانون ہے کہ خیرات میں جانے والے پیسے پہ آپ ایگزیمشن اپلائی کرتے ہیں. آپ ایف بی آر کو لکھتے ہیں کہ جی یہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، یہ اتنی رقم آئی ہے اور یہ فلاں خیراتی ادارے کو جا رہی ہے، فلاں حکومت کو جا رہی ہے، اور یہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال ہوگی. اربوں روپیہ ٹیلی تھون سے اکٹھا کیا ہوا وہ یہ کھا گئے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اس کی تحقیقات جاری ہیں. اس میں بھی ہمیں معلومات ہیں کہ انہوں نے پٹیشنز تیار کر لی ہیں کہ اس کو بھی کورٹ سے یہ سٹرائک ڈاؤن کروائیں گے ابتدائی مرحلے پر ہی. تو آپ توشہ خانہ کے تحائف بیچیں، آپ فورن فنڈنگ میں ممنوعہ پیسہ پاکستان لائیں اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں، بیٹی آپ ڈکلیئر نہ کریں، سیلاب زدگان کے اربوں روپے کھا جائیں اور آپ کو ریلیف در ریلیف ملے. آج بھی ایک عدالت میں ویڈیو لنک پہ سہولت دی گئی کہ ویڈیو لنک پر یہ ان کی حاضری لگائی جائے. پاکستان کا واحد ملزم ہے جو ویڈیو لنک پہ جس کو یہ سہولت حاصل ہے، کیونکہ سہولت کاری بہت اوپر سے شروع ہو کر نیچے تک جا رہی ہے. اور پارلیمان نے آج منی بل کے اوپر بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹیاں وہ جو الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کا بل تھا اس کو مسترد کر چکی. اور آج یہ بل جب دونوں کمیٹیوں سے آج سینٹ سے ہو کے، سینٹ کی کمیٹی سے اور قومی اسمبلی کی کمیٹی سے ہو کے واپس قومی اسمبلی میں آئے گا، تو آج قومی اسمبلی میں اس بل پر بحث کرائی جائے گی. کیونکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پارلیمان کے جس اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ بنیاد ہے پارلیمان کی، کہ پارلیمان ایک قانون ساز، آئین ساز ادارہ ہے اور اس ادارے کی اپنی ساکھ ادارے کی متاثر ہے. وہاں تقسیم ہے، وہاں پہ سلام دعا اور آپس میں میل جول کے روادار نہیں ہیں، مگر اب پارلیمان پہ یہ قدغن لگائی جا رہی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی نہ کر سکے. تو آج یہ قانون واپس آیا ہے قومی اسمبلی میں، اس پر بحث بھی ہوگی، اس پہ ووٹنگ بھی کرائی جائے گی اور پارلیمان اس پہ واضح فیصلہ دے گا کہ پارلیمان نے کون سا بل منظور کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. یہ پارلیمان کے اختیار میں ہے. مگر عمران خان کی سہولت کاری کی جو انتہا ہوئی ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، ایسا نہیں دیکھنے کو آیا. ایک سینئر وکیل نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ ہے. اس سے بری ڈکٹیٹرشپ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی کہ جہاں پہ کالے روبز پہن کر ایک سیاسی جماعت کی خاطر آئین اور قانون کو ذبح کر کے ان کی سہولت کاری میں ان کے حق میں فیصلے دیے جائیں. بہت شکریہ. پارلیمان کی جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر اس توہین پارلیمان پہ کوئی بڑی
جو عدالتی شخصیت کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اسپیکر؟ دیکھیں پارلیمان کا اختیار یہ ہے کہ اس کو زیر بحث بھی لایا جائے اور پارلیمان جو مناسب کارروائی سمجھتی کی جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی توہین جس طریقے سے بار بار کی جا رہی ہے، اس معاملے کو کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا اور پارلیمان کو اس پر سٹینڈ لینا ہوگا اور یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ ایک سپریم ادارہ ہے۔ جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز۔ سر ٹیرین جے وائٹ کا کیس کا سے متعلق آپ عموماً ڈسکس کرتے ہیں جی جو متاثرہ فریق ہے وہ اس کیس میں فریق نہیں ہے، جن کی بیٹی یہ کلیم نہیں کر رہی کہ وہ بتائے کہ میرا والد ہے، ایسی صورت میں کیا بنیاد بنتی ہے جس کے لیے فیصلہ چاہتے ہیں کہ وہ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پاکستان کے قانون میں آپ کو سیاست کرنے کے لیے اپنے تمام تر اثاثہ جات کو، اپنے تمام تر تفصیلات کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بیٹی کے حق کا کیس نہیں ہے۔ بیٹی اگر حق کے لیے کیس کرتی تو وہ عدالت سے رجوع کرتی کہ اسے کہیں کہ یہ مجھے اپنی بیٹی مانے۔ یہ نان ڈیکلیریشن اور مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے کہ ایک وزیر اعظم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کو گھر بھیج دیا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ تو ایک وزیر اعظم نے بیٹی ڈکلیئر نہیں کی ہے جو کہ اس کو قانون کے مطابق ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ تو بڑا سیدھا قانون ہے مس ڈیکلیریشن کا۔ اور پبلک آفس ہولڈر کو پبلک آفس ہولڈر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے تمام تر تفصیلات وہ پبلک ہوتی ہیں، اور اس میں اگر غلط بیانی یا تضادات ہوں تو پھر اس کا جرم بھی قانون میں موجود ہے۔ تو یہ ان قوانین کے تحت یہ کیس چل رہا ہے۔ جی دیکھیے بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے جو احکامات جاری کیے وہ پارلیمان میں اس کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ کوئی خزانہ تو نہیں ہے کہ تجوری کھولی اور پیسے پکڑ کے الیکشن کمیشن کو پارسل بھیج دیا، نہ اس کی کوئی کنجی ہے جس کے کھول کے تو خزانے میں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے، اس کے بجٹ بنتے ہیں، اس کی پروسیجرز ہیں، اس کی اپروولز ہیں۔ پارلیمان نے بہتر سمجھا کہ اس کو بل کی شکل میں پارلیمان کے سامنے لایا جائے اور اس پہ ووٹنگ کرائی جائے، تو اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ تمام تر ایکسپینڈیچر وہ کابینہ اس کی اپروول دے یا وہ سرکار دے، وہ جاتا تھرو پارلیمان ہے، ایک ایک کٹ موشن پہ باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ پارلیمان سپریم ادارہ ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فنڈ نہیں دینے تو یہ فنڈ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سال پروویژن نہیں تھی۔ اگلے سال جو اگلے مالی سال میں جون کے بعد پروویژن رکھی جانی تھی عام انتخابات کے لیے، تو یہ پارلیمان کی ثوابدید ہے، اس میں کورٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی اور کورٹ کو مداخلت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جاوید حسین صاحب۔ منی بل جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے، منی بل لے کر آ رہی ہے، اس بل کے مسترد ہونے پہ یہ ثبوت کیا جائے کہ عدم اعتماد ہوگا؟ نہیں، دیکھیں جب منی بل آتا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے مخالفت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی منی بل پاس نہیں ہونے دیں گے، تب تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے۔ مگر اس کیس میں پارلیمان ایک منی بل لائی ہے اس کی اسکروٹنی کرنے کے لیے، اور پارلیمان کی دانست میں یہ ایکسپینڈیچر اس وقت کرنا نہیں بنتا، تو وہ پارلیمان کی ثوابدید ہے، اس کا عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ۔ رضا احمد صاحب، سینئر جرنلسٹ، روز ٹی وی۔ میرا سوال یہ کہ جو آپ کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، سپریم کورٹ فیصلے دیتی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں قابل قبول نہیں ہے، تو کریں گے کیا؟ کیا ہوگا؟ پارلیمان بھی فیصلے کیے جا رہی ہے، وہ ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پارلیمان نے ایک قانون بنایا جس کے تحت بینچز کی تشکیل کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی جانی تھی اور اس 3 رکنی کمیٹی نے فیصلے کرنے تھے۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس کو اوور رول کرنے کے لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جہاں پہ چیف جسٹس کی اپنی پاورز کنٹریل ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی پاورز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ اس پہ خود جج بن کے بیٹھ گئے۔ ان کو تو خود بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، ریکیوز کر دینا چاہیے تھا۔ کچھ فیصلے وہ کر رہے ہیں، کچھ پارلیمان کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم ادارہ کون ہے اور کس کے فیصلے آخر پہ مانے جائیں گے۔ آخری سوال عمر بٹ کو، سینئر موسٹ جرنلسٹ۔ سر آپ مطلب قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، قانون بنانا بھی جو ہے وہ اسمبلی کا ہی کام ہے۔ اگر سپریم کورٹ جو ہے ہر کام میں انٹرفیئر کرے گی تو پھر اسمبلی کو آپ لوگ بند کر دیں، آپ کیا ایکشن لیں گے سپریم کورٹ کے خلاف؟ دیکھیے قانون تو بڑا کلیئر ہے، آئین میں پارلیمان جو کہے گا وہی ہوگا۔
عدالت نے اپنے آپ کو متنازع کیا کہ عدالت کے اپنے ججز میں تقسیم ہے، ان کے فیصلے غیر منصفانہ ہیں، ایک پارٹی کی سہولت کاری ہر فیصلے سے نظر آ رہی ہے، تو ایسے فیصلوں پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ بہت شکریہ. صورت کاری کا عدالت